بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات الله. دعا رب کائنات وسب کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا منتظمین کی کاوش دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں پروردگار قبول و منظور فرمائے. سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے. سوائے ہمیں محمد و آل محمد کے کوئی کم عطا نہ فرمائے. پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص اخوت مودت کی دولت عطا فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین آل محمد پہ کرا فرمائے. اس دین آل محمد کو اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. پروردگار سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہترین فرمائے. ایک باواز بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد. اجازت ہے جی باقی حضرات سامعین انتہائی خوبصورت انداز میں بھائی آصف مغل ذکر ثنائے محمد و آل محمد آپ حضرات کے گوش گزار کر رہے تھے. پروردگار ان کے اقبال میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اور پروردگار تمام ہی ذاکرین آل محمد کو اپنے حفظ و امان میں قرار دے. آقا کی صحت و سلامتی کے لیے تمام ذاکرین آل محمد کی طول عمر کے لیے ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل حضرات. قافلہ عذاب چہلم پر پڑاؤ ڈالے ہوئے. چہلم میں حضرت سید الشہداء اربعین حسینی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو حق کی خاطر جان دے خدا اسے کبھی مٹنے نہیں دے. چہلم میں آل محمد نبیوں کے چہلم نہیں ہوئے, کسی نبی کا چہلم نہیں ہوئے, حتیٰ معصوموں میں سے بھی 13 کا چہلم نہیں ہے. چہلم ہے تو سید الشہداء کا, جس سے قتل کر کے دشمن مطمئن تھا کہ یہ مٹ گیا ہے. خدا نے اس کا عاشور بھی رکھا, اس کا چہلم بھی رکھا. بتانا تھا کہ ظالم ظلم میں جتنا بڑھ جائے اسے پائیداری حاصل نہیں ہے, اور مظلوم چاہے مظلومیت سے مٹتا دکھائی دے مگر وہ مٹ نہیں سکتا. سلام ہے ذات گرامی حسین ابن علی پر
سلام ہے ان شہدائے کربلا پر کہ جن کی عظمتوں کا یہ صدقہ ہے کہ آج آپ اور میں خدا کو جھک رہے ہیں۔ یہ احسان محمد و آل محمد ہے کہ جنہوں نے خود کو خون میں گلتا کر کے آپ کو اور مجھے زندگی عطا کی۔ حق بنتا ہے کہ ان کی عظمت کے قصیدے پڑھے جائیں، حق بنتا ہے ان کے فضائل پڑھے جائیں، ان کی عظمت کے قصیدے سنے جائیں۔ کیونکہ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے، بات کا آغاز تو میں نے وہاں سے کرنا تھا، مگر کیا ہے کہ چہلم تو سبھی شہدائے کربلا کا ہے۔ اور جب میں آیا تھا تو بھائی آصف جو اشعار پڑھ رہے تھے، مجھے اس شعر کا اتنا لطف آیا ہے، اگر اجازت ہو جو انہوں نے شعر میں پڑھا میں نثر میں نہ پیش کروں۔ جس نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا، اس نے عباس کی آمد کی دعا مانگی۔ ایسی یہ دو مصرے تھے، تو اگر اجازت دیں تو میں آغاز انہی دو مصروں کو نثر کی صورت میں پیش کروں۔ اور ویسے بھی عباس ہیں باب حسین، اگر عظمت حسین کی سنانی ہو آغاز تو عباس سے کرنا تھا۔ ویسے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے، آپ سخت فرش پر بیٹھے ہیں، مجھے اندازہ ہے، اور مجھے اتنا پتہ چل گیا آپ کی سماعت بڑی وسیع ہے، اس لیے بات تو ضائع نہیں ہوگی، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ پروردگار آپ کو سلام رکھے۔ تو زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں، پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور علی خدائے بے نیاز کے اس بے نیاز ترین بندے کا نام ہے جس نے خدا سے کبھی کچھ مانگا۔ اللہ نے کوئی عطا ایسی تھی نہیں جو علی پہ کی نہیں، اور علی نے کبھی کچھ مانگا ہی، ایسا بے نیاز ہے۔ چلیں میں لفظ بدل کے عرض کرتے ہیں، دنیا مرتی ہے دنیا کی خاطر، دنیا جس دنیا کی خاطر مرتی ہے وہ دنیا سج کے علی کے سامنے آئی، علی نے کہا جا طلاق ہے۔ ایسے ہی ہے، دنیا کی خاطر مرتی ہے، وہ دنیا سج کے علی کے سامنے آئی، علی نے کہا جا طلاق۔ علی میں زہد ہوگا، علی زاہد ہے، زاہدوں کو دنیا پسند ہی نہیں۔ حکومت ایسی شے ہے، دنیا نبی کے معیار بھول گئی دنیا، حکومت خاطر دنیا نے نبی کے معیار پامال کر دی، نبی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، دنیا میں وضاحت کی تھی، مگر بعد رسول اللہ کے بنائے معیار دنیا نے پامال کر دیے حکومت کی خاطر۔ علی بیٹھے ہیں کوفہ کی راہ میں، نہج البلاغہ میں اٹھا کر پڑھیے گا، علی کوفہ کی راہ میں بیٹھے اپنی ٹوٹی جوتی سی ہے، وہاں سے گزرے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس نے دیکھ کر کہا یا علی اس میں بچا کیا؟ یا علی جگہ جگہ سے پیون لگے ہوئے ہیں، یا علی جگہ جگہ سے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ نے پہلے اسے اس حد تک گانٹھ رکھا ہے، اب اسے پھینک دیجئے، دوسری جوتی لے لیں۔ ذہن میں جملہ رکھیے گا، حکومت خاطر دنیا اللہ کے معیار پامال کر گئی۔ ذرا سنیے گا، جب امامت نکل جائے تو حکومت کی اوقات کیا رہ جاتی ہے، کہ یا علی اس میں بچا کیا ہے، دوسری جوتی لے لیں۔ مولا نے ایک مرتبہ جوتی کو دیکھا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس کے چہرے کو دیکھا، آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس علی کو یہ ٹوٹی جوتی تمہاری حکومت سے بہتر ہے۔ دنیا کو طلاق دے دی، حکومت ٹوٹی جوتی سے زیادہ حقیر۔ اچھا یا علی، اس کا مطلب ہے آپ کا وہ زہد ہے، آپ کو دنیا کی چیز
چیزیں پسند ہی نہیں آتی. یا علی آپ کو دنیا سے رغبت ہی نہیں ہے. یقیناً یا علی آپ کی نگاہیں کچھ بالا ہی ہیں, آپ کچھ بلندی پہ دیکھ رہے ہیں. یقیناً دنیا آپ کی نگاہوں میں نہیں سماتی. یا علی یقیناً آپ کی نگاہوں میں جنت ہے. جیسے یہ تصور ذہن میں آیا تو والی نجف کی آواز آئی, یا اللہ علی اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا تیری جنت کا لالچ ہے, بلکہ اس لیے تو لائق عبادت ہے. یا علی نہ آپ کو دنیا چاہیے, نہ آپ کو حکومت چاہیے, نہ آپ کی نگاہیں جنت پر ہیں. یا علی آپ کی سوچ کہاں ہے؟ یہی سوچ کے دنیا نے کہ علی کو کچھ بڑا چاہیے, دنیا خدائی اٹھا کے علی کے سامنے لائے. علی نے خدائی کو بھی ٹھکرا دیا. تب تو نہیں رہے ہیں دوستو, نہ علی کو دنیا چاہیے, نہ علی کو حکومت چاہیے, نہ جنت چاہیے, نہ خدائی چاہیے. جب علی اس بے نیاز بندہ اس نہج پر آیا, خدا نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے آل محمد تم کچھ نہیں چاہتے, تم وہی چاہتے ہو جو میں خدا چاہتا ہوں. جب علی کی چاہت پہ اللہ نے اپنی چاہت کی مہر لگائی, تب علی نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ مجھے عباس سا بیٹا چاہیے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, تیرا مولا میرا مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری, یا علی, یا علی, یا علی مدد حق ہے. مشروطی محمد آل محمد, بلند سے بلند تر صلوات. اللہ صلی محمد. وہ جو ہے دوستان یاد رکھیں, علی کی چاہت ہونے کا مطلب ہے اللہ کی چاہت. علی کا, امام معصوم کا عباس کو مانگ کر لینا, اس کا مطلب ہے مشیت الہی کے تقاضے کو حضرت عباس. اچھا اگر آپ کا معیار سماعت تھوڑا بلند ہے تو میں آپ کو ایک آیت نہ ہدیہ کر دوں حضرت عباس کی شان میں. توجہ ہے, اللہ نے موسیٰ سے کہا جائے کہ موسیٰ فرعون کو شرم دلا, فرعون کو جا کر شرم دلائیں. کیوں؟ وہ اس شے کا دعویٰ کر رہا ہے جو اس کی نہیں. توجہ ہے, اب پتہ چلا فرعون کسے کہتے ہیں؟ فرعون اس بے شرم کو کہتے ہیں جو خود کے لیے اس شے کا دعویٰ کرے جو اس کی ہو نہیں. جائیے اسے شرم دلائیں. جناب موسیٰ کو اچھا جانا ہے تو لیجیے عصا لیجیے, ید بیضا لیجیے, دو معجزے دے دیے. جب لے لیے نا, اب چلے جانا چاہیے تھا. موسیٰ نے بجائے جانے کے ہاتھ اٹھا دیے, قرآن اٹھا کر پڑھا, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری. فرمایا پروردگار زبان کی گوتھیاں کھول, میرے سینے کو گزادہ کر. کیا کر؟ میرے بھائی ہارون کو میرا شریک عمر کر دے, اسے میرا وزیر بنا دے, اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. اللہ معجزے دے چکا ہے. معجزے لینے کے بعد موسیٰ پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. کیا یہ خدا کے دیے ہتھیاروں پہ بے اعتباری نہیں؟ میری بات پہنچی ہے. دیکھیں اگر تو معجزے لینے سے پہلے دعا مانگی ہوتی تو اور بات ہو. کیا خدا کو نہیں پتا مشن موسیٰ کے لیے کیا کچھ ضروری ہے؟ آخر پتا تھا نا کہ فرعون کے خلاف بھیج رہا ہوں, فرعون کے پاس لشکر ہے, طاقت ہے, تو خدا نے ید بیضا دیا, خدا نے عصا دیا. اس کا مطلب ہے اللہ نے جو دینا تھا دے دیا. اب اس کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو خدا کو نہیں پتا کیا کیا ضروری ہے. اللہ جانے میرے ساتھ دوستان ہے کہ نہیں ہے. اگر پتا تھا, حضور دیکھیں میں کہاں لے کر جا, اگر پتا تھا تو خدا نے پہلے دیا کیوں نہیں؟ جس نے ید بیضا دے دیا, جس نے عصا دے دیا, اسے گھر میں ساتھ بیٹھا بھائی نظر نہیں آیا. جو ہے حضور
اگر ضرورت تھی تو خدا نے دیا کیوں نہیں؟ اور اگر ضرورت نہیں تھی تو موسیٰ نے مانگا کیوں؟ اللہ تعالیٰ میری بات پہنچ رہی ہے؟ اگر ضرورت نہیں تھی اور موسیٰ نے مانگا تو یہ زائد بر ضرورت حرکت ہے اور یہ نبی کی شان کے منافی ہے، یہ خدا کی ذات پر بے اعتباری ہوگی۔ اور اگر ضروری تھا تو جس نے ید بیضا دیا، جس نے عصا دیا، اسے ساتھ بیٹھا بھائی نظر کیوں نہیں آیا؟ جو فرما رہے ہیں ویلڈ کوئسچن ہے، درست سوال ہے، تفاسیر آل محمد اٹھا کر پڑھیں، اسی لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے تفاسیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے لکھا صاحب بالکل ضرورت تھی اسی لیے مانگا، تو ضرورت تھی تو خدا نے پہلے دیا کیوں نہیں؟ فرمایا اگر پہلے اللہ خود ہی ہارون دے دیتا اور موسیٰ سے ہاتھ نہ اٹھواتا تو پھر ہارون کی اتنی اہمیت ہوتی جتنی عصا کی تھی، جتنی ید بیضا کی تھی۔ معجزے دینے کے بعد ہاتھ اٹھوائے تاکہ دنیا دیکھ لے نبی کی ضرورت پوری نہیں ہوتی جب تک بھائی ساتھ نہ ہو۔ اب سمجھ میں آیا، اللہ نے سارے 72 ویسے ہی دے دیے، عباس کی خاطر معصوم سے ہاتھ اٹھوائے تاکہ دنیا پہچان لے جس کے بغیر امامت کا گزارا نہیں اسے حضرت عباس ہے۔ شاہد ہے میں یہ پڑھنے نہیں آیا، یہ صرف ایک ان کے 2 مصرے تھے جو مجھے اس طرف لے آئے، اور اب میرا دل کر رہا ہے کہ حضرت عباس کی ذکر جاری نہ رکھا، اگر اجازت دے رسول یاد رکھا خدا شاہد، خدا شاہد۔ دیکھیں اللہ نے جیسے عطا کیا نا حسین، یاد رکھیے گا ایسے کسی معصوم کو نہیں ملے۔ جیسے اصحاب حسین ابن علی ہیں، نہ رسول کو ملے، نہ مولا علی کو ملے، نہ امام حسن۔ اور یہ طالب علم نہیں عرض کر رہا، آپ جانتے ہیں شام شہیدہ میں خود امام نے یہ جملہ فرمایا، شب عاشور خود امام کی اس بات پر مہر ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے مجھے ملے، جیسے مجھے ملے، ویسے جد رسول کو نہیں ملے۔ جانتے رسول کو کیسی کیسی ہستیاں ملی تھیں، اصحاب رسول ایسی ایسی باعظمت ہستیاں خدا نے عطا کی، آسمان نے تو ایسا سایہ ہی نہیں کیا تھا۔ کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر، کوئی ہمارے یاسر جیسی ہستی ہے، کوئی جناب ابو ذر جیسا ہے، کوئی حذیفہ ایمانی جیسا ہے، پر امام فرمائے جیسے مجھے ملے ایسے تو میرے جد کو بھی نہیں ملے۔ سادگی سے عرض کروں گا کوئی تو ہوگا ایسا اصحاب حسینی میں جسے دیکھ کر حسین نے کہا جیسا مجھے ملا ویسے تو رسول کو بھی ملا۔ اللہ جانے میری بات پہنچی کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے ایمان کا 10واں درجہ ہوگا سلمان کا، مگر سلمان بھی ویسا نہیں۔ 9واں درجہ ہوگا ابو ذر کا، پر ابو ذر بھی ویسا نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی بھائی، آپ اللہ جانے بات میری پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے اصحاب حسینی میں کوئی تو ایسا تھا نہ جس کے سامنے وہ منا اہل البیت والا افضل ہے، نہ کائنات نے کسی پہ ایسا، نہ آسمان نے سایہ کیا، نہ زمین میں بوجھ اٹھایا ابو ذر سے جیسے سچے پر۔ حدیث رسول ہے مگر ابو ذر اتنا سچا ہو کے بھی ویسا نہیں، عمار یاسر جیسا۔ رسول نے فرمایا عمار یاسر میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد کا نام ہے، خبردار کوئی عمار کو کچھ نہ کہے۔ کیوں؟ تقتلوہ الفئۃ الباغیہ، اسے باغی گروہ مارے گا، وہ جو اپنے اندر ہی معیار حق و باطل تھا۔ کوئی تو تھا جو اس سے بھی افضل تھا۔ کیا وجہ ہے؟
حضور آخر کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا. وہ سلمان سے بھی بڑھ گیا, وہ ابوذر سے بھی بڑھ گیا, وہ ہمارے یاسر سے بھی بڑھ گیا. کیوں؟ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, ان سب میں اور عباس میں فرق ہے. وہ بہت اعلیٰ تھے پر اعلیٰ تھے نہیں جب تک پائے عصمت میں نہ پہنچے. توجہ ہے دوستو, سلمان فارسی تھا, منا اہل البیت تو یہاں آ کر ہوا. ابوذر بے زر تھا, پائے عصمت کو چھوا تو پھر ابوذر ہوا. وہ آ کے بنے ہیں, عباس آیا نہیں ہے, عصمت نے منوایا ہے. سلامت رہیے, سلامت. اور جو فرمانے ہیں دوستانے دیکھیں, ابھی آپ نے اتنے خوبصورت اشعار سنے ہیں, اور یہ اشعار کا اثر جو ہے نا اپنی ذہن پہ, دیکھیں میرے ذہن پہ اثر ایسا ہوا بھائی آصف کی شہر کا کہ میں پوری تقریر وہاں لے آیا ہوں. یہ چار میں سے مجھے شاعر کا نام نہیں پتا, پر خدا کی قسم وہ اگر حیات ہیں, پروردگار نے تجھے حیات عطا فرمایا, نہیں تو انہیں ان چار حصوں کا اجر عطا فرمایا. خدا کی قسم کمال ہی کرے. وہ کہتے ہیں یوں تو شاہ کو سبھی با وفا ملے, یوں تو شاہ کو سبھی با وفا ملے. دیکھیں کربلا میں اور دیگر جنگوں میں ایک فرق ہے. نبی کو بھی وہ نہیں ملا, علی کو بھی وہ نہیں ملا, حسن کو بھی وہ نہیں, جو مولا حسین جو ہے. فرق کیا تھا؟ چاہے 72 تھے, کوئی منافق نہیں نکلا. اللہ جانے آپ میرے ساتھ کھڑے چلیں گے, میں نے ایک اور اونچی منزل پر لے کے جانا ہے آپ دوستوں کو, میرے ساتھ چلنا. ایک بھی منافق نہیں, چاہے 72 تھے. کیوں تو شاہ کو سبھی با وفا ملے, پر عباس نے وفا کے مینارے بنا دیے. اب کوئی کیسے سیکھے گا یہ صنعت وفا, اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کرا دیا. سلامت رہیے. اگر یہاں تک آپ آ گئے ہیں نا تو اگلی بات تھک تو نہیں ہے. دیکھیں چلے میں آپ کو نہج البلاغہ کی طرف لے کر آپ کو لطفی کچھ اور آ جائے. دیکھیں جناب عباس نا فقط علی کے نہیں, سیدہ نے فرمایا میرا بیٹا. لباس دے کر کیا کہا, زینب یہ میرے بیٹے ہیں. سن لی بات, ذرا میرے ساتھ سفر کی. نہج البلاغہ میں چلتے ہیں. نہج البلاغہ کی جزیات میں بڑی حسین تفصیلات موجود ہیں. جنگ جمل سے متعلق تھوڑی تفصیل پڑھیے گا. مولا علی جنگ جمل میں کھڑے. آپ جانتے ہیں جنگ جمل کے ہیرو جناب حنفیہ, جناب حنفیہ علی کا بیٹا جناب حنفیہ. سارا دن حنفیہ نے جنگ کی اور شاندار جنگ. عجیب نقشہ, حضور عجیب نقشہ. جناب امیر کھڑے, ائمہ حسنین کو ایک طرف بٹھا رکھا ہے ٹیلے پر, ایک ٹیلے پر بٹھا رکھا. آپ نے جناب حنفیہ سے کہا حنفیہ جاؤ بسم اللہ حملہ, اور ایک تلقین کی. حنفیہ یہ جو اونٹ ہے نا, وہ جو اونٹ ہے اسے گرانا ہے, کیونکہ وہ اونٹ نہیں شیطان ہے. جناب علی نے بھی طالب کی پوری کوشش تھی کہ جنگ جمل کا آغاز نہ ہو. اگر کسی جنگ کو ٹالنے کے لیے مولا امیر نے سب سے زیادہ تردد کیا تو وہ جنگ جمل. کیوں؟ بڑی سخت جنگ, بڑی مشکل جنگ. حقیقت آپ اپنی تاریخ پڑھیے, انتہائی مشکل جنگ. ایک طرف کزن ہے, دوسری طرف دوسرا کزن کھڑا. ایک طرف چچا ہے, دوسرے لشکر میں سامنے بھتیجا کھڑا. ایک طرف ماموں ہے, دوسری طرف بھانجا کھڑا. ایک طرف بھائی ہے, دوسرے لشکر میں بھائی. اتنی مشکل جنگ, دونوں طرف بظاہر کلمہ ہو. مولا امیر جانتے تھے اگر یہاں تلوار مسلمان کی تلوار مسلمان پہ کھینچ گئی نا, یہ قیامت تک تلواریں نیاموں میں نہیں جائیں. اس لیے مولا نے اس جنگ کو ٹالنے کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی. اور پھر ہم نے دیکھا تاریخ میں ہوا بھی اور آج تک ہو رہا. آج تک جتنی انتہا پسندی اور دہشت گردی ہے اس کی ابتدا جنگ جمل ہے.
اور خدا انہی سے حساب لے گا جنہوں نے جنگ جمل کو بتایا. بات پہنچ رہی ہے دوستان. اب ہر کوئی جا کے تاریخ کا مطالعہ کرے. مولا امیر نے حضرت علی بن ابی طالب کو لا لا کے لاشیں دکھائی گئی کہ یا علی وہ تیر بارانی کر رہے ہیں, یا علی ہمیں اجازت دے. مولا نے حد الامکان, کیونکہ حضور علی کے دل میں امت کی شفقت ہے. انا و علی ابا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. بیٹا ناہنجار بھی ہونا تو باپ کے دل میں تو شفقت ہی ہوتی ہے. حضور امت کو باپ تو بڑے شفیق ملے, معاملہ کہیں اور ہی خراب ہو گیا. اب میں اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتا ہوں. تو معاملہ یہ رہا, میرے لفظوں پہ غور رہے دوستان. ایک مرتبہ مولا امین, اچھا اب جب شروع ہوئی تو آپ چاہتے تھے کہ فوراً ختم ہو جائے, اور اسے فوراً ختم کرنے کا فقط ایک طریقہ تھا کہ وہ اونٹ گر جائے, کیونکہ جب تک وہ اونٹ قائم تھا اس کا مطلب ہے لشکر قائم, لشکر قائم اس کا مطلب ہے جنگ جائے. مولا نے پوری کوشش کی یہ جنگ فوراً ختم ہو, مگر بڑی خون خوار جنگ ہو. ایک دن میں اتنے اطراف سے قتل ہوئے. آپ دیکھیں جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ صفین 4 سے 6 ماہ کی جنگ ہے. اطراف سے 70 حملے ہوئے, اور ان میں جتنا قتل ہوا ہے اس سے تھوڑے کم ایک دن میں جنگ جمل میں مارے گئے. کتنی صفاق جنگ تھی جنگ جمل, اور علی نہیں چاہتے تھے یہ جنگ چھڑے, بس وہ جنگ چھڑ گئی. بدقسمتی جب چھڑی تو مولا چاہتے تھے یہ فوراً ختم ہو. آپ نے کہا حنفیہ تلوار پکڑ, میرے لال جا کے اس اونٹ کو گرا دے. وہ اونٹ نے شیطان جناب حنفیہ پہ حملہ کیا, اور بڑا شاندار حملہ کیا. مگر اس اونٹ کے ارد گرد مکہ کے 2-3 مخصوص قبائل تھے, انہوں نے اس اونٹ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا. انہوں نے بھی قسم کھا رکھی تھی کہ ہم نے بھی اچھی اولاد ہونے کا حق آج ہی ادا کیا, اور ان کی جان فشانی کی وجہ سے جتنی قتل و غارت ہوئی نا. اب جناب حنفیہ جب واپس آئے تو حضور بھی کچھ اور ہے نا, تو جو میرے ساتھ بس ذہن کی کسی گوشے میں رکھنا ہے. عباس سیدہ, میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا, لے کر وہیں واپس آنا. اب جناب ہوتا یہ ہے کہ جب واپس پلٹے حنفیہ, اب حنفیہ اب جنگ تو جنگ ہوتی ہے, پسینہ ہے, لہو ہے, شرابو ہے, حالت بری ہے. ایک مرتبہ مولا نے بٹھا دیا صاحب. جب سانس بحال ہوا آپ نے اپنی ابا کے دامن سے چہرہ صاف کیا. جب سانس کچھ بحال ہوا آپ نے پانی منگوایا, اس میں شہد گھولا, اپنی انگلی سے اسے کھولا, جناب حنفیہ کو پلایا. جب سانس بحال ہوا مولا نے تلوار دوبارہ سے ہاتھ میں دی, کہا حنفیہ جا بسم اللہ حملہ کر, اس اونٹ کو گرا دے. وہ اونٹ نہیں شیطان ہے. حسنین ایک طرف اطمینان سے بیٹھے ہوئے, حنفیہ پھر گئے, پھر لڑے, پھر حملہ ناکام ہو گیا, اونٹ تک نہیں پہنچ پائے. بڑی دیر لڑ کے آخر ریٹریو کیا, واپس پلٹ کر آئے. سانس ہے کہ اکھڑ رہی ہے, لہو ہے کہ جاری ہے, پسینے سے شرابور ہے. پھر بٹھا دیا. پڑھیے گا نہج البلاغہ. ایک مرتبہ چہرے کو صاف کیا, ایک مرتبہ سانس بحال کیا. جب سانس بحال ہو گیا مولا امیر نے دوبارہ سے وہی عمل کیا, پھر سے شہد گھول کر پانی پلایا, اور تلوار کو اپنے گھٹنے کے زور سے سیدھا کیا. تلوار ٹیڑھی ہو چکی, دوبارہ اس تلوار کو سیدھا کر کے. اور خدا کی قسم آپ وہ جزیات پڑھیں, میں جب پڑھتا ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کی قسم وہ جو جنگ کی کیفیت مولا بناتے تھے نا, یاد رکھیں ہاتھی کہیں ہو, چاہے مسلح پر چاہے میدان جنگ میں, وہ ہاتھی پہلے ہوتا ہے, باقی معاملہ بعد. تو جو مولا نے نصیحت کرتے تھے نا, خدا کی قسم انسان پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے. آپ نے جب تلوار تھمائی نا, کہا حنفیہ اس تلوار کے, خدا کی قسم یہ پڑھتے ہوئے میں خود بھی میری کیفیت بدلتی ہے. میں نے جب یہ پڑھا, مولا نے فرمایا حنفیہ قبضہ تلوار کو شدت سے پکڑ لے, اپنے دانتوں کو بھینچ لے, اپنی آنکھوں کو لشکر مخالف کی آخری قطار پہ رکھ, اور جب میدان میں اترنا تو اپنے کاسہ سر کو خدا کے حوالے کر دے. جو ہے دوستان, سادگی سے ایک جملہ عرض کروں, علی اس اشجع الناس کا نام ہے جو لشکر کے سامنے والے حصے کو تو دیکھتا بھی نہیں تھا. جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے دوستان. لشکر کی آخری قطار پہ اپنی نگاہوں کا فوکس, اور جب میدان میں اتر تو اپنے قاصر سر کو خدا کے حوالے. جب تیسری دفعہ حنفیہ گئے, لڑتے رہے, خدا جانے کتنی دیر گزر گئی. جب واپس پلٹے ہیں نا, وہ حالت ہو رہی ہے. ایک مرتبہ حنفیہ سارا دن کا تھکا ہوا, اتنی محنت کی ہے حنفیہ نے. جب مولا نے تیسری مرتبہ حنفیہ کو بٹھایا نا,
اور چوتھی مرتبہ کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا تو حنفیہ کی زبان پر ایک جملہ آ گیا. بس اس جملے نے حنفیہ کی ساری دن کی محنت کو ضائع کر دیا. حنفیہ نے کہا مولا بابا آپ مجھے حکم کریں میں جانے کو تیار ہوں مگر آپ میرے بھائیوں کو حسنین کو حسن و حسین کو زحمت کیوں نہیں دیتے؟ اتنا سننا تھا. خدا کی قسم علی کو جلا گیا. مولا نے تلوار لے لی حنفیہ سے اور جو جملہ کہا نا میں وہ عرض نہیں کرتا کیونکہ اکثر جن دوستوں کے مطالعے میں چیزیں نہیں ہوتی وہ نئی بات لگے تو گھبرا جاتے ہیں. وہ میں آپ کے لیے سوالیہ نشان چھوڑا ہوں جا کر تاریخ میں مطالعہ کر لیجیے گا. بس آپ نے ایک جملہ کہا اور کہا حنفیہ ایک طرف ہو گیا. حنفیہ روتے ہوئے ایک طرف ہو گئے. آپ نے اس ہستی کو بلایا جسے دنیا نے کہا بڑے پرامن تھے حسن. اللہ جان میری بات پہنچ رہی ہے. وہ جسے کہا نا بڑے پرامن امام تھے. ایک مرتبہ کا بیٹا حسن تشریف لائے. امام حسن آئے. مولا نے تلوار ایک طرف پھینک دی. آپ نے نیزہ پکڑایا امام حسن کو اور کہا بیٹا حسن وہ اونٹ دیکھ رہے ہو وہ جا کے گرا دو. وہ اونٹ نہیں شیطان ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. اگر آپ تھک نہ گئے ہیں جملہ ذہن میں رکھنا ہے میرا میں نے لے کے وہیں پکڑنا ہے. کہا بیٹا حسن جا کے گرا دو وہ اونٹ نہیں شیطان ہے. اب میرا مولا حسن انگلیوں میں وہ نیزے کو گھماتے ہوئے چلے. پھر نہیں پتا چلا وہ لشکر کہاں گیا وہ قبیلے کہاں گئے وہ اونٹ کہاں گیا. ایک مرتبہ اونٹ میں نیزہ پیش کر کے دوبارہ نکال کے انگلیوں پہ گھماتے ہوئے جب پلٹ کے آ رہے تھے اب ساتھ کھڑا ہے حنفیہ. سارا دن حنفیہ لڑے تھے مگر محنت پوری نہ ہو سکی تھی. جب کامیابی سے امام حسن کو آتے دیکھا نا جناب حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور گرتے آنسوؤں کے ساتھ جب مولا علی نے دیکھا نا. اب مولا جانتے ہیں مولا نے کتنے مجاہد تیار کیے ہیں. مولا جانتے ہیں سارا دن لڑا ہے. اب دیکھیں دو افراد اگر آپس میں پھیل جائیں نا آپ دیکھیں گے 2 منٹ میں ان کا سانس پھول جائے گا. لڑائی کوئی چھوٹی شے نہیں. کجا یہ کہ جنگ لڑنا سارا دن جنگ لڑی تھی. اب جذبات ایسے تھے آنکھوں میں آنسو آ گئے. خدا کی قسم مولا نے کائنات سے وزنی جملہ کہہ دیا. مولا نے کندھے سے تھام کے بیٹے کو گلے لگایا اور اپنے وجود کے ساتھ بھیج کے حنفیہ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حنفیہ افسوس نہ کر تو مجھ علی کا بیٹا ہے حسن رسول کا بیٹا. توجہ ہے دوستان مولا آپ کو سلامت رکھے. ذہنوں میں ہے نا ہم کہاں کھڑے تھے. اچھا یہ نہ سمجھے گا میں موضوع کو کہیں سے کہیں لے گیا. ذہن میں رکھیے گا عباس میرا بیٹا سیدہ نکل. توجہ ہے دوستان پڑھتے ہیں امام حسن ہے میرے ساتھ کے نہیں ذہنی تو نہیں ہو گئے. میں نے ابھی وہ جملہ کہا نہیں جس کی میں محنت کر رہا ہوں.
ہم اس کی بس راستے میں ہیں، پوری توجہ چاہوں گا. ایک مرتبہ جناب حسن کو پلٹتے دیکھا نا تو جناب حنفیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. میرے مولا نے حنفیہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا حنفیہ افسوس نہ کر، تو مجھ علی کا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے. تو مجھ علی کا بیٹا ہے، حسن رسول کا بیٹا ہے. اسی طرح بہتی آنکھوں سے جناب حنفیہ کی زبان پہ جملہ آیا اور کائنات فضیلت واہ ہو گئی. جناب حنفیہ نے کہا کاش میں بھی زہرا کا بیٹا ہوں. اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. کاش کاش ہے دلیل حسرت، کاش میں بھی زہرا کا بیٹا ہوگا، کاش میں بھی زہرا کا بیٹا ہوگا. یہ کاش ہے دلیل حسرت. یہ کون کہہ رہا ہے کاش؟ علی کا بیٹا. علی کا بیٹا کہہ رہے کاش میں زہرا کا بیٹا ہوگا. اس کا مطلب ہے علی کا بیٹا ہونا اور بات ہے، زہرا کا بیٹا ہونا اور بات ہے. جس کی اولاد ہونے کے لیے کائنات تک سے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کی اولاد ہونے کے لیے علی جیسے شہنشاہ کی اولاد تک سے اسے زہرا کہتے ہیں، اور جسے زہرا نے میرا بیٹا اسے عباس. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. جس کی اولاد ہونے کے لیے علی جیسی ہستی کی اولاد درس ہے وہ ہے زہرا، اور جسے زہرا کہیں میرا بیٹا توجہ ہے جی، وہ ہے حضرت عباس. دوستو یاد رکھنا حضرت عباس علمدار نصرت امامت کا استعارہ. پتہ نہیں کتنے دوستوں نے مجھے جملے کو عباس نصرت امامت کا استعارہ. میں جملہ بدل کر سکتا. عباس کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر کا نام ہے. میری باتیں مشکل ہو رہی ہے شاید آپ نے. حکم دیا ہے قرآن نے کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ. میں نے غلط ترجمہ تو نہیں کرتا. جسے قرآن سچا کہتا وہ فقط معصوم ہی ہو سکتا. توجہ ہے ہر معاملے میں معیار خود معصوم ہوتا ہے. نماز کیسے پڑھنی ہے جھگڑو نہ، معصوم کو دیکھو. روزہ کیسے رکھنا ہے آپس میں بحث نہ کرو، معصوم کو دیکھو. حج کیسے کرنا ہے آپس میں نہ فکر کرو، معصوم کو دیکھو. پر جب حکم ہو رہا ہے ہو جاؤ معصوموں کے ساتھ، تو ہمیں تو عادت ہے، ہمیں تو عملی کردار چاہیے ہوتا ہے. اس نے 14 بنائے دین کے لیے، اب ان کے ساتھ کیسے ہونا ہے؟ ضرورت تھی نا کوئی تو بنا کے دیتا. اس نے جو عورتوں میں کردار رکھا اسے زینب کہتے ہیں، جو مردوں میں رکھا اسے حضرت عباس کہتے ہیں. حضرت عباس کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر کا نام ہے. عباس نہ ہوتے ہم پہچان ہی نہ پاتے معصوم کا ساتھ دینا کیسے، کس حد تک دینا ہے، کس شان سے دینا ہے. حضرت عباس کی سیرت کا یہ درس ہے. چاہے عظمت اور بلندی کے کسی درجے پر کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو وقت کے امام کی امانت تصور کرو. خدا کرے یہ پیغام پہنچا ہو. مجھے عادت نہیں ہے ادھر سے ادھر جا کر میری جو موضوع میں آئے میں وہی پیغام عرض کیا کرتا ہوں. پوری توجہ چاہوں گا. حضرت عباس نصرت امامت کا استعارہ ہے. میں آپ سے عرض کروں گا دنیا کی جس فیلڈ میں، اس شہر کی جس مرضی شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اس کے کمال کو پہنچو، اس کے کمال پر جائیں. کس لیے؟ تاکہ پھر جو جوہر حاصل ہو اسے وقت کے امام کی راہ میں نچھاور کر. ہماری زندگی کا درس یہ ہونا چاہیے.
نہیں تو عباس سے بڑا کوئی صاحب ٹیلنٹ نہیں تھا. عباس وہ تھے پورے لشکر میں اگر کسی کے لیے دعوت تھی نا لشکر مخالف کی جانب سے تو وہ حضرت عباس کے لیے تھی. چل میں دوسرے انداز میں عرض کرتا ہوں, مجھے یہ جملہ پڑھنے کا بڑا لطف آتا ہے. میں کہتا ہوں حضرت عباس اس ہستی کا نام ہے جس نے شام شہیدہ, جس نے شب عاشور زندگی کے معنی کھول دی, اور وہ بھی لعنت بھیج کر. عباس نے تاریخ کربلا اٹھا کر پڑھے, جناب عباس نے کربلا میں 2 لعنتیں بھیجی ہیں اور ان 2 لعنتوں میں پورے معنی حیات ہی کھول دی ہیں. اگر اجازت ہے تو عرض کروں, زیادہ وقت نہیں لیتا, پوری اجازت چاہوں گا, لطف آئے گا کہ بات پہنچے. جناب عباس شب عاشور ہے, چاروں بھائی امام کے سامنے خیمے میں بیٹھ گئے. اللہ آپ کو بھی آج کی مجلس کا اجر عطا فرمائے کہ یہ آپ کی وجہ سے گفتگو یہاں پر. چاروں بھائی بیٹھے ہیں, ام البنین کے چاروں لال امام کے آگے بیٹھے. اتنے میں باہر شمر آئے, اور شمر نے آ کر آواز دی. کون سے الفاظ میں آواز دی وہ بھی جا کے تاریخ میں پڑھی. اتنا کم از کم میرا تجربہ ہے کہ میں محتاط انداز میں چلتا ہوں. اس نے آ کر آواز دی, ایک اپنا تعلق بتانے کی کوشش کی حضرت عباس, جبکہ اتنا ہی کافی ہے وہ تعلق نہ ہونے کے لیے کہ وہ بدبخت ویسے ہی بلد الحرام. میں اس سے زیادہ نہیں لاتا. توجہ ہے, اس نے ایک تعلق بتا کر حضرت عباس کو آواز دی. حضرت ابو الفضل خاموش ہے. اس نے پھر حضرت عباس کو آواز دی. ابو الفضل عباس پھر خاموش ہے. جب اس نے تیسری دفعہ ندا دی, امام نے فرمایا عباس فاسق بھی پکارے تو جواب دینا چاہیے. یہ سنا حضرت عباس اٹھے, خیمے سے باہر تشریف لائے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے ایک کاغذ نکالا, ایک پارچہ یا کاغذ نکالا جس پر کچھ تحریر تھی. اس نے کہا عباس یہ دیکھو, میں کوفے سے ابن زیاد سے تمہارے لیے امان نامہ لکھوا کر لایا. میں تھکے ہوئے ذہنوں سے بات نہیں کر رہا اور اس یقین سے بات کر رہا ہوں کہ میری بات پہنچ رہی ہے. اس نے کہا عباس یہ میں تمہارے لیے امان نامہ ابن زیاد سے کوفے کے دربار سے لکھوا کر لایا. یہ دیکھو عباس, کیوں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو پہچانو, تم قمر بنی ہاشم. یہ اس بدبخت کا جملہ, یہ وہ افضل نہیں ہے جنہیں فقط ان کے ماننے والے مانے. بات پہنچی کہ نہیں, ان کے کمال کو اپنا اور غیر ہر کوئی ماننے پر مجبور ہے. کہا عباس تم قمر بنی ہاشم, کیوں اپنے آپ کو اس لشکر میں ضائع کر, اس طرف آ جاؤ. یہ دیکھو, اگر حکومت مانگو گے تو حکومت ملے گی, جاگیر مانگو گے جاگیر ملے گی, دولت مانگو گے دولت ملے گی, عورت مانگو گے عورت ملے گی, جو مانگو گے وہ ملے گا. چھوڑو حسین کو, ہماری جانب آ جاؤ. اب پتہ نہیں آپ حضرات کا تاریخ کا مطالعہ کہاں تک اجازت دیتا ہے. تاریخ فہمی دیکھنے کے لیے سادہ سا جملہ عرض کروں گا. جن کے بڑوں نے مصطفیٰ کو آفر کی تھی نا, انہی کی نجس اولاد عباس کو آفر کر رہے ہیں. توجہ ہے دوستان, رسول نے فرمایا تھا ایک پہ سورج رکھو ایک پہ چاند رکھو, مگر یہ عباس ہے نا یہ جوان ہے, تو جوانوں والا جواب آیا. فرمایا اچھا یہ بتا, یہ سب کچھ اس میں ہے, میرے مولا حسین کے لیے کیا ہے؟ کہا حسین کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے, یا بیت یا سر. جیسے ہی اس نے کہا یا بیت یا سر, جناب عباس نے فرمایا تجھ پہ بھی لعنت اور اس امان نامے پہ بھی لعنت. حضور میرے ساتھ رہنا, لطف ہو جائے گا خدا کی قسم. فرمایا تجھ پہ بھی لعنت اور اس امان نامے پر بھی. میں کہتا ہوں مولا ابو الفضل, مولا عباس کیا کر رہے ہیں؟ اس پر تو بھیجیں, وہ تو ہے ہی قابل لعنت, مگر مولا یہ جو امان نامہ ہے یہ تو حیات نامہ ہے, یہ تو بہترین لگزری لائف کی گارنٹی ہے, اس پہ کیوں لعنت بھیج رہے ہیں؟ یقیناً مولا عباس ایک سوال کریں گے, ہاں جاگیر ہے, حکومت ہے, دولت ہے, عورت ہے, سب کچھ ہے, کیا حسین ہے؟ اگر حسین نہیں ہے اس پہ لعنت. یعنی شب عاشور عباس نے معنی حیات دے دیے کہ دنیا والوں یاد رکھو زندگی کتنی با کمال کیوں نہ ہو, اگر اس میں حسین نہ ہو وہ زندگی نہیں لعنت ہوتی.
لبیک یا عباس لبیک یا عباس لبیک یا عباس جزاک اللہ یا توجہ ہے دوستان، حضرت ابوالفضل العباس نے معنی حیات کھول دی. یاد رکھو زندگی کتنی ہی شاندار، اگر اس میں حسین نہیں ہے وہ کی زندگی ہے وہ لعنت ہے. زندگی ہے ہی وہ جس میں وجود حسین ہے. حسین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی میں حسین ہونے کا مطلب ہے، زندگی میں حسین ہونے کا مطلب ہے با اصول زندگی. دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، جس زندگی میں رشوت کا مال ہو اس زندگی میں حسین ہے؟ جس زندگی میں واجبات خدائی ادا نہ کیا جائے اس میں حسین ہے؟ ایمان سے بتانا، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچتے ہیں، جو زندگی جھوٹ کے گزارے سہارے گزر رہی ہو اس میں حسین ہے؟ جس زندگی میں کوئی حرام تعلق رکھا ہو مجھے ایمان سے بتائیں اس میں حسین ہے؟ جس زندگی میں ہمارے لبوں تک حرام پہنچ جاتا ہو کیا اس میں حسین ہے؟ یاد رکھیں وہ زندگی نہیں لعنت ہے. والد فکر مومن اس سے زیادہ بات کرنا آپ کی فہم و فراست کی توہین ہے. توجہ فرمائیں، پیغام یقیناً پہنچا. زندگی وہی ہے جس میں حسین ابن علی، اور حسین ابن علی زندگی میں ہونے کا مطلب ہے وہ زندگی جو حسین کے اصولوں پر گزاری ہے. اور حسین کے اصول کسی دوسری دنیا سے نہیں آئے، حسین کے وہی اصول ہیں جو علی بن ابی طالب کی حیات کے اصول ہیں، اور یہ وہی اصول ہیں جو شریعت مصطفیٰ بیان کرتے. شریعت سے ضد کر کے کوئی حسینیت نہیں. اس بات کو یاد رکھیے، دین خدا سے انحراف کر کے کوئی حسین نہیں. تو ہندو بھی حسین کی عظمت مانتا ہے، سکھ بھی قصیدے پڑھتا ہے. توجہ فرما لیں، اس بات کو یاد رکھیے، حسین کے اصول اصل میں حسین ابن علی، اور وہ اصول اتنے شاندار ہیں حسین اس کی خاطر اکبر بھی وار ہے. وہ اصول اتنے شاندار ہیں حسین 6 ماہ کا بچہ دینے سے بھی پیچھے نہیں. وہ اصول اتنے شاندار ہیں کہ حسین قاسم کی پامالی گواہ کر دوستو چہلو کی منزل پر بتائیں میں مسائل کہاں سے شروع نہ رہا کرتا نہیں، اس کی بڑی مجبوری بن گئی. کیا مجبوری بنی؟ جب سے زندان میں ایک ننھی سی قبر بنی نا، علی و بطول کی بہو بیٹیوں کے بین ہی تبدیل ہو گئی. اللہ جانے کس شدت سے رباب نے گریہ کیا کہ نعیم کا تخت لرزنے لگا. ایک مرتبہ بلا لیا سید سجاد، جاؤ رہا ہو. جب یہ لفظ آکے سید سجاد نے پھوپھی کو سنایا نا، یہ اتنے عجیب قیدی تھے. قیدی لفظ رہائی سن کے خوش ہوتے ہیں، انہوں نے لفظ رہائی سنا ماتم شروع کر دیا. ہائے اب سکینہ کو چھوڑ کے کون جائے گا میں. ایک مرتبہ گریہ پڑ گیا، کہا ایسے نہیں، اس لعین سے کہو زینب ایسے نہیں جائے گی بلش سے، پہلے مجھے ایک گھر دے. آپ نے کبھی سنا ہے قیدی کے لیے دروازہ کھولا گیا ہو اور وہ پھر وہاں رہنا گوارا کرے؟ قیدی تو کہتے ہیں میں بھاگ جاؤں گی. عجب قیدی تھے آل محمد. ایک مرتبہ کہا مجھے خالی مکان دے. اس نے حیرت سے پوچھا اتنے عجیب قیدی ہیں، میں کہتا ہوں جاؤ، یہ کہتے ہیں مکان دے. کرنا کیا ہے؟ اب سنو آپ بیٹھ کر کیا رہے ہو. جناب زینب نے کہا سجاد اسے بتا میرا بھیا جب سے مارا گیا ہے مجھے کسی نے رونے نہیں دیا، میں نے مکان میں بیٹھ کر ہائے حسین. خبردار دمشق کی کسی عورت کو آنے سے روکا نہیں جائے. مجھے بھائی پر بیٹھ کر گریہ کرنا ہے، مجھے کسی نے حسین پر ماتم نہیں کرنے. اس نے کہا میں دیتا ہوں مکان. دوسری شرط دیکھیں، شرطیں قیدی نہیں لگایا کرتے، شرطیں قیدی نہیں لگایا کرتے. زینب شرطیں سنا
بتا رہی ہیں خبردار مجھے قیدی تصور نہ کرنا، بنا کے مجھے قیدی لائے تھے، اب حکومت میری قید میں ہے۔ بی بی نے فرمایا مجھے بھائی کا سر دیا جائے۔ جانتے ہو آخری مرتبہ یہ سر کب ملا تھا؟ جب آخری مرتبہ یہ سر زندان میں آیا تھا، سکینہ نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ سر آل محمد کی بیٹیوں نے دیکھا نہیں تھا کا سر ہے۔ یہاں علماء نے اختلاف کیا، بعض علماء نے لکھا اس نے سر دیا، بعض نے کہا اس نے اس شرط کو صرف اس محفل کے لیے تسلیم کیا جس میں آل محمد نے مجلس و ماتم کیا تھا۔ بی بی کی تیسری شرط، بی بی نے کہا مجھے شہدائے کربلا کے سر واپس کیے جائیں، ہمارے بچوں کے سر واپس کیے جائیں۔ سوچے تو ایمان سے سوچے، اللہ جانے میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے 64 بیویاں تھیں جو مدینے سے چلی تھی، 4 اونٹوں پر قافلہ پلٹا، یہ بیویاں کہاں گئی خدائی بہتر جانتا ہے۔ کتنوں کو راہ کوفہ و شام کھا گیا، کتنوں کو زندان شام کھا گیا، پر مجھے حیرت ان پر نہیں ہے جو نہیں بچی، مجھے ان پہ حیرت ہے جو زندہ واپس آ گئے۔ آپ نے دیکھا ہے اگر چھوٹے سے بچے کو، ننھا سا بچہ ہو نا، اسے ڈاکٹر سوئی لگانے لگے، ماں پاس کھڑی ہونا آنکھیں بند کر لیتی ہیں۔ اللہ جانے جنہوں نے کوفہ سے شام تک بچوں کو نیزوں کی نوکوں پہ دیکھا ہو، اللہ جانے وہ مائیں زندگی کیسے پلٹ کر آ گئی۔ کہا مجھے میرے اکبر کا سر دو، مجھے میرے اصغر کا سر۔ آخری شرط کہا واپس مدینے تک کا انتظام کرو۔ اس نے کہا میں بشیر مہاری کی ذمہ داری لگا دوں، تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ مجلس برپا ہوئی، اگلے دن دمشق کی ساری عورتیں آ گئی۔ اللہ جانے مسائل کا تعلق نفسیات سے ہوتا ہے، آپ جانے یہ مسائل جانے، اگر حق بنے ہائے کہہ کے غصہ پیش کر دینا۔ سوچو وہ مجلس کیا ہوگی جس میں ماں نے پڑھا ہوگا میرا اکبر زین سے ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم الزہراء۔ اللہ جانے وہ مجلس کیا ہوگی جس میں قاسم کی ماں نے بتایا ہوگا میرا قاسم کا مال کتنا تھا۔ اللہ جانے وہ مجلس کیا ہوگی جس میں رباب نے سنایا ہوگا میرا اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سے بات ہے۔ اللہ جانے اس مجلس میں کوہرام کتنا ہوگا۔ تھوڑی دیر گزری تب کوہرام شروع ہوا کیا؟ ابھی اکبر کا سر آیا، یقیناً لپک کے لیلا نے پکڑا ہوگا، پھر قاسم کا سر آیا، یقیناً فروا آگے بڑھی ہوگی، اصغر کا سر رباب نے لیا ہوگا۔ ایک سر کے آنا تھا، ساری بیویاں تڑپ کے کھڑی ہوئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، حسین کا سر آ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں آپ کی زحمتوں کو تمام زیادہ دیر زحمت سماعت ہے، میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ چلائیے قافلہ، ایک نہج آئی کہ دو راہ آ گیا۔ دو راہ میں مختصر کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں، بس مجھے 5 منٹ دیجئے گا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ دو راہ آ گیا، ایک مرتبہ امام نے رکا، بشیر روک دے قافلہ، آئے جناب عالیہ کے پاس اور کہا پھوپھی اماں یہ راہ مدینے جا رہے ہیں، وہ راہ کربلا جا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں فیصلہ آپ کا ہے۔ زینب تڑپ کے کہتی سجاد آخری مرتبہ میں نے بھائی کو پتھروں کے ڈھیر میں دیکھا، تیر لگے تھے میرے بھائی کے سینے میں، سر نہیں تھا میرے بھائی کے وجود کے ساتھ، مجھے کربلا لے کے چلا۔ ادھر سے یہ قافلہ کربلا کو چلا، وہاں رسول کا صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری، 5 منٹ اور زحمت تمام، رونا اپنے نصیب کی بات ہے۔ ایک مرتبہ جابر عطیہ کوفی کے ساتھ کربلا میں زیارت کے لیے آئے، یہ پہلے فرات پہ گئے، انہوں نے غسل کیا، غسل زیارت کر کے لباس بدل کے خوشبو لگا کے جناب جابر آئے قبر حسین پر اور آ کے قبر حسین پر بیٹھ گئے۔ آنکھیں نابینا ہو چکے ہیں، آنکھیں کام نہیں کرتی، رو رہے ہیں سید الشہداء کو، قرصہ پیش کر رہے ہیں علی اکبر و علی اصغر کا۔ اتنے میں قبر سے آواز آئی جابر اٹھ، میرا دکھی بیٹا سجاد آ رہا ہے، میری بہن شام کی قید بھگتا رہا، آگے بڑھ کر استقبال کر، میرا قافلہ پلٹ گیا۔ جابر نے کہا عطیہ تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ عطیہ نے کہا مجھے ایک سیاہی نظر آ رہی ہے، کہا مجھے لے کر چل۔ اس نے جابر کا ہاتھ پکڑا، لے کر آیا، جب پہنچا نا تو اس نے عطیہ سے کہا عطیہ آگے نا میرے مولا کا بیٹا سجاد ہوگا،
بیٹا میرے مولا کا بیٹا سجاد جوان ہے. عطیہ نے کہا مجھے تو کوئی جوان نظر نہیں آ رہا. کیا تجھے نظر کیا آ رہا ہے؟ کیا محملوں پہ چند بیویاں ہیں اور ایک سفید بالوں والی ہستی ہے؟ جابر نے تڑپ کے کہا کہ بزرگ کون ہو؟ یہ قافلہ تو میرے مولا کے لال سجاد کو لانا تھا. کہ جابر چچا پہچان میں سید سجاد ہوں. کہ مجھے عطیہ بتا رہے کوئی ضعیف ہے. کہا چچا میں جوان تھا پر اب میں شان سے ہوتا. اجر و بدر بس دو جملے ہو جائیں. اب بیویوں کو نہیں پتا کون سی قبر کس شہید کی، پر سید سجاد نے تو 11 محرم کو دفنائے تھے. میرے مولا نے اب بشیر کو پیچھے کر دیا، مہار تھام لی، لے کر آئے قبر حسین پر اور قبر حسین سے متصل لا کر اونٹ کو کھڑا کیا اور کہا پھوپھی اماں قبر عادل بابا کی. اتنا سننا تھا جناب زینب نے خود کو گرایا اونٹ سے اور قبر پہ گر کر کہا حسین اٹھ کر استقبال کر تیری بہن زینب آئی ہے. حسین میں شام بھگتا کر آ رہی ہوں. حسین وہ کون سا بازار تھا جو دکھایا نہ گیا، وہ کون سا شہر تھا جو پھرایا نہ گیا، ترک و دیلم کی کنیزوں کی طرح گھسیٹا گیا، پر میں خود کو بھیج کر تیرے غموں کو خرید کر آیا. بس 2 منٹ دینا سب پرسا دیں گے حسین کو. اب ہوتا کیا؟ بیویوں نے ماتم کیا. جب اٹھی نا تو پوچھا، کہا بیٹا سجاد ہم رو لیے حسین کو. سجاد بیٹا میرا اکبر کہاں ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ ساتھ لیتا. ایک مرتبہ پھر بیویاں کیا کریں، پھر ماتم ہوا. اب یہی ہو رہا ہے، بار بار بیویاں اٹھتی ہیں پوچھتی ہیں فلاں کی قبر کہاں ہے. میرا مولا سجاد بتاتا ہے بیویاں جا کر ماتم کرتی ہیں. بس اب میری طرف دیکھنا، ماتمی حلقہ ایک قبر سے اٹھتا ہے دوسری قبر پہ، دوسری قبر سے اٹھتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ہم نے قاسم کا بھی غصہ کیا، ہم اکبر کو بھی روئے، ہم حسین کا بھی. میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ آخری بہن میرا ساتھ دیجیے گا. کہ میرا بھیا عباس کہاں ہے؟ کہ پھوپھی اماں تھوڑا چلنا پڑے گا، چچا یہاں نہیں ہے، چچا فرات میں ہے. اب یہ ماتمی حلقہ چلا، ماتم کرتا ہوا چلا. جب چل رہے تھے نا ایک مرتبہ چلتے چلتے جناب